آدمی نے حج کیا ہے، ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، تو دونوں کو حاجی کہنا چاہیے؟ بالکل نہیں، جیسے حج کیا نہیں، جھوٹ بولتے ہو کہ حاجی ہے، جھوٹ بولنا تو منع ہے، اسے حج کیا نہیں تو حاجی کیسے ہو گیا؟ جس نے حج کیا ہے وہ حاجی ہے۔ اچھا، ضروری بھی نہیں کہ حج کرنے والے کو بھی حاجی کہو، کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ اس کی عزت کرانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب آ گئے، یہ اللہ کا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اب دیکھیں نا، کتنی دنیا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن مولوی صاحب تو وہ یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، یہ کسی بندے کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن اصول یہ ہے، جیسے عمرہ کیا وہ حاجی نہیں ہے، حاجی وہ ہے جس نے حج کیا۔ والدہ جو ہیں وہ اپنے والد اور والدے کے لیے عمرہ کرنا چاہتی ہیں، ایک عمرہ دونوں کے لیے نہیں ہوگا، ایک کے لیے ایک عمرہ ہوتا ہے، جیسے ایک کے لیے ایک حج ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک حج کر لو اور سارے رشتے داروں کو دعا سب کے لیے کرو، لیکن حج ایک کے لیے ایک ہوگا، عمرہ ایک کے لیے ایک ہوگا۔ کہ اگر کوئی آدمی محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ عمرہ کر کے ان کو ہدیہ ثواب، کوئی آدمی نہیں، جس کے لیے چاہے کرے۔ اگر کسی آدمی نے 3 عمرے کر لیے ہیں، اب اس کے لیے افضل عبادت اور بہتر کیا ہے؟ ویسے ایک بات یاد رکھو کہ مکہ مکرمہ میں افضل عبادت طواف ہے، کیونکہ یہ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ نہیں کر سکتے۔ نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، قرآن کا ختم کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، صدقات کر سکتے ہیں، اور اضحیٰ کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے۔ طواف صرف اس گھر کے لیے، اور پھر طواف کا مسئلہ ایسا منصوص ہے جس میں کسی کو اختلاف وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے یہی حکم اپنے پیغمبروں کو طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اللہ کے گھر کو پاک کر دو طواف کرنے والوں کے۔ تو اس لیے افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے، اور جتنا ممکن ہو سکے اللہ کے گھر میں طواف کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ادب سے ایک طواف بہتر ہے کہ تم دوڑ دوڑ کے لوگوں کو مار مار کے دھکے دے کے 10 طواف کر دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل نظر بر قدم ہو اور زبان پہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہو، بالکل نظر نیچے ادھر ادھر نہ جائے۔ رکن یمانی پہ آ جائیں، موقع ملے تو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے یا عزیز یا غفار، یہ تو ایسے لوگوں نے بڑھایا ہوا ہے، اور کبھی تو ڈر لگتا ہے کہ قرآن کا حصہ نہ بنا دیں۔ جتنے الفاظ قرآن میں ہیں اس میں کبھی کہہ دیا، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ جب ربنا پڑھو تو آگے یہ بھی ضرور پڑھو، یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنۃ مع الابرار، بالکل غلط بات ہے۔ تو ادب سے جب طواف کریں گے نا جی انشاءاللہ، پھر ایک طواف کا ثواب جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی ولد اسماعیل سے غلام خرید کر کے آزاد کر دے، یعنی وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا۔ آج کل تو بھائی بڑا افسوس ہے، دکھ سے بات کہنی پڑتی ہے
کہ ہر ملک میں، یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، بعض عرب ملکوں میں بھی قبروں پر بھی طواف ہو رہا ہے۔ اور جیسے رمضان المبارک میں 10 دن یا 9 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے نعوذ باللہ لوگ جو ہے قبروں پر جا کر بھی 9 راتیں بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح جیسے حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، لوگ قبروں پہ جا کے بھی بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ کے کعبے پہ غلاف ڈالا گیا، لوگ قبروں پر بھی غلاف ڈالتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک واضح بات ہو، آدمی کو صاف نظر آ رہا ہو کہ یہ جنت کا رستہ ہے، یہ جہنم کا ہے، اور پھر وہ خود جہنم میں گرے تو کوئی کیا بچا سکتا ہے؟ جی کہ ایک لڑکی کے ساتھ رشتہ ہوا، کئی سالوں کے بعد ان نے انکار کر دیا تو کر دیا، کیوں خواہ کو لڑائی لڑنی ہے؟ جھگڑے کی کیا، تم کسی اور جگہ کر لو، وہ اپنے کسی اور جگہ کر لیں، لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ آخر کوئی وجہ تو ہے نا، یا تو انہوں نے تیرے بارے میں کوئی معلومات کی ہیں جو ان کو کوئی بات کا پتہ چلا تو انہوں نے انکار کر دیا، ورنہ کون بے وقوف آدمی ہے جو اپنی لڑکی کا کسی کے نام لگا کے پھر انکار کر دے؟ بہرحال کوشش یہی کرو، جھگڑے وگڑے نہ کرو، اگر وہ راضی ہیں تو الحمدللہ، راضی نہیں ہے تو اچھا جی فی امان اللہ، تم اپنی اور جگہ شادی کر لو، وہ لڑکی کسی اور جگہ کر لے۔ اسی فتنوں کو بچانے کے لیے تو اللہ نے رکھا کہ اگر نکاح بھی ہو تو طلاق دے سکتے ہو۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے جی، ہمارے ناک نیچے ہو جائے گی نا جی، ہم تو جی قتل کریں گے دونوں کو، یعنی انہوں نے ایک گناہ کیا تو ہم نے ڈبل گناہ کر دیا۔ قاری مشتاق احمد صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ یا اللہ جتنے علماء، جتنے صلحاء، جتنے قاری، جتنے حافظ فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرما، اور جو زندہ ہیں ان سے دین کی خدمت میں۔ اگر زمزم کے پانی کو کھانے میں پکایا ہے کوئی بات نہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو اس کو صرف پانی پینے کے لیے رکھو، سر پہ ڈالو، سینے پہ ڈالو، شفا کی نیت کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی کھانا، حضرت اسماعیل کس چیز میں کھانا پکاتے تھے؟ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور پانی کوئی نہیں تھا۔ کہتے جی کہ اگر میاں بیوی، یعنی میاں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرے، ٹھیک ہے، کیوں نہ کرے بھائی، کیا منع ہے؟ رش ہے، بھول جانے کا خطرہ ہے، ڈر جانے کا خطرہ ہے، تو اگر انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک بات کا ضرور خیال کریں، فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اگر مثلا دونوں نوجوان ہیں، میاں بھی بیوی بھی، اور ہاتھ کے لمس سے شہوت کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو پھر اس سے کہیں تمہارا کپڑا پکڑ لے، یعنی پھر کیونکہ انسان ہے نا، جب آدمی کا ہاتھ سے ہاتھ لگتا ہے تو نیگیٹو اور پازیٹیو بجلی جب ملتی ہے پھر کرنٹ تو آئے گا نا۔ اللہ ہر مسلمان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اگر کسی آدمی کی نمازیں قضا ہو گئیں، سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کریں مغفرت کی، لیکن احناف کے نزدیک یہ بھی ہے کہ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں صدقہ فطر کے برابر اس کا کفارہ ادا کر دیں تو اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور صدقہ فطر یعنی 2.25 سیر گندم، 2 سیر سمجھ لو، زیادہ ہی دو، کم نہ دو، تو اب 5 نمازیں اور 1 واجب ہے، 12 سیر روز کے حساب سے گندم یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں۔ واجب الطواف نمازوں کی قضا ہے نہیں، واجب الطواف تو طواف کی 2 رکعت ہے، انہوں نے قضا کے بات کی۔
اشراق کی نماز کا طریقہ یہ ہے میرے محترم کہ صبح کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہو اور کوئی دنیاوی بات نہ کرو. قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، ذکر کرو، درود شریف پڑھو، یا کوئی طالب ہے درس میں چلا جائے درس سنے، یا یہاں مکے میں رہتے ہوئے طواف کرے. بہرحال وہ مسجد میں ہوئے اور جب سورج نکلنے کے بعد قید رمحن ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے، اس کا علماء نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جیسے آج کل جو ہے صبح کا سورج نکل رہا ہے 36 منٹ پہ، یعنی 6:36 پہ، تو کم از کم 15 منٹ بعد میں نماز پڑھے. اور اشراق کی نماز جو ہے 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو لیکن یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جو آدمی اشراق پڑھتا ہے اللہ اس کو ایک کامل عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یعنی اپنے ملک میں بھی چاہو تو عمرے کرتے رہو، اس سے بڑی رحمت کوئی ہے کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ، اشراق پڑھ کے نکلو، ایک عمرے کا ثواب. اچھا، ایک حدیث میں تو ہے کہ عمرۃ و حجۃ، عمرے اور حج کا ثواب ملتا ہے. کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا جو ہے، جو پاکستان سے بھی کسی سے بھی آئے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بی عائشہ نے عمرہ کیا، یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ مجبور تھی، پہلے عمرہ نہیں کر سکی، لیکن حضور نے پابندی نہیں لگائی کہ عائشہ صرف تیرے لیے ہے، آئندہ کوئی نہ کرے. اگر حضور فرماتے تھے خاصۃ اللہ کی تو جان چھوٹی، کوئی بھی نہ کرتا، یا فرماتے تھے کہ بھائی صرف عورتوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو جب اللہ کے نبی نے پابندی نہیں لگائی تو ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ مرد عمرہ کریں، عورتیں کریں، جو بھی کریں، بالکل جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو. کہتے جی کہ پیپسی ہے یا یہ جو مشروبات ہیں، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تحقیق کرنی چاہیے، یعنی اگر یہ حرام نہیں ہے تو شبہ تو ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر پیپسین ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں کیفین ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں الکوہل کا ٹچ ہوتا ہے، تو شبہ تو آ گیا نا. تو مشتبہ چیزوں سے بچوں کی ضروری ہے. پیپسی نہیں، اچھا جب تک یہ پیپسی کولا اور یہ کالا کولا اور یہ بلائیں نہیں بنی تھی، ہمارے باپ دادے مر گئے، یا یہ نہیں پیتے تھے تو ان کی صحت خراب، ان کی صحت تو ہم سے بھی اچھی تھی، 90 سال میں بھی جوان تھے، تم تو 20 سال کے بوڑھے ہو گئے ہو. یہی بلائیں تو ہیں جو ہمیں تباہ کر رہی ہیں. آج کل تو تحقیق آ گئی ہے کہ جو دوائیں سپرے کی جاتی ہیں فصلات میں یا باغات میں یا کھاد ڈالی جاتی ہے، ان کے اندر ایسے ایسے جراثیم بھی ہیں کہ مرد اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حقیقت بھی ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے نا جی، پڑھتے تھے، تو اس وقت جو دیکھا ہم نے کہ ایک تو ہل جوت کے، تو اس کوئی ٹریکٹر تو تھے نہیں، ہل چلاتے تھے. اچھا، اور گندم میں اچھا کوئی کھاد کوئی سپرے نہیں تھی، لیکن وہ جو گندم آتی تھی نا، اس کی روٹی ایسے لگتی تھی جیسے سونا، اور 6 گھنٹے رکھی رہے اسی طرح نہ. ابھی تو جب جناب کوئی 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائے نا جی، معلوم ایسا ہوتا ہے جیسے ربڑ کی بنی ہوئی روٹی ہے. ایک آدمی ادھر سے کھینچتا ہے، ایک ادھر سے کھینچتا ہے، تو اندر بھی تو یہی حال کرے گی نا. وہ دور ہی چلے گئے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ زمیندار تھے بڑے، ان نے تو باقاعدہ یہ کیا ہوا تھا کہ 10-20 ایکڑ زمین جو تھی نا جی، وہ رکھی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے یہ بیلوں کے پاؤں میں برکت ہوتی ہے، اس میں ہل چلواتے تھے اور خود کھڑے ہو کے گندم. اچھا، ان کے جو بادام تھے وہ اپنے باغ میں لگوائے تھے، ہر پھل اپنے باغ میں اس کو کھاد بھی نہیں دیتے تھے، سپرے بھی نہیں کرتے تھے، اس کے اوپر بھی سپرے نہیں مارتے تھے. یقین کریں کہ جب وہ پھل آدمی کھاتا تھا نا، وہ لذت ہی اور تھی.
اسی لیے اب بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سیب ہے کوئی پھل ہے اچھی طرح اس کو پہلے دھو ڈالو، کہیں ایسا نہ وہ سپرے اس کے اوپر لگی ہوئی ہو۔ یہ مکھیاں مارنے کے لیے بھی دوا مارتے رہتے ہیں دکاندار، وہ جب اندر جائے گی، جب مکھیاں مرتی ہیں تو انشاءاللہ تم بھی تھوڑے بہت تو مرو گے نا۔ مکھیاں کمزور ہیں، جلدی مر جاتی، تم دیر سے مرو گے، لیکن اثر تو ہوگا نا سب پہ۔ ایک لڑکا دیوبندی ہے، لڑکی بریلوی ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ لڑکا کافر ہے، میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ لڑکی کے والدین نے نکاح کر دیا ہے، جب وہ نہیں چاہتی ہے اس کو کیا ضرورت ہے؟ یعنی مقصد ہے وہ اپنے عقیدے کے پکی ہے، تم کچے ہو۔ وہ جب تمہیں کافر کہتی، کافر سے نکاح ہوتا ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اس کے کہنے سے کافر نہیں ہوئے، نکاح ہو جائے گا، لیکن ایسی عورت کو گھر کیوں لے آؤ گے جس کو تو وہ تمہیں کافر سمجھتی ہو؟ جب ابتداءً ایک دوسرے کے دل میں نفرت ہے تو آگے کیا امید کرتے ہو؟ چھوڑ دو ایسی لڑکی کو، طلاق دے کے دفع کرو، جاؤ کہو تم اپنا کوئی حلوائی ڈھونڈو 11ویں شریف والا، اس کو جا کے ڈھونڈو، اس سے شادی کرو۔ میں تو موحد ہوں، میں تو مومن ہوں، میں تو اللہ کے سوا نبی کے سوا کسی کی بات نہیں مانتا، تم اسی سے شادی کرو جو تمہارے جیسا۔ یہ بہت بڑے خطرے ہیں، یعنی آپ یقین کریں، ہمارے میں نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑے ذمہ دار خاندان اب بھی ہیں، بہت بڑی فیملی ہے جو آپ کے ملک میں چند ایک بڑے ذمہ دار تھے، ان میں یعنی وہ ہیں۔ تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ شیعہ، اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جب بھی عمرے پہ آئے یا حج پہ رہتا میرے پاس تھا، تو مجھے بھی بہرحال دل میں خیال آیا کہ اگر یہ واقعی شیعہ ہے تو اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ لوگ پھر کہیں گے یار دیکھو مولوی صاحب خود شیعہ کو ٹھہراتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، ہمارے ساتھ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے اس کو علیحدہ بیٹھ کے کہا، میں نے کہا کہ ایسے، انہوں نے کہا حضرت خدا جانتا ہے میں مکے میں بیٹھا ہوں، اللہ کے کعبے میں سامنے کعبہ، میں کوئی شیعہ نہیں اور نہ ہمارے خاندان میں کوئی شیعہ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا، آپ پاکستان جب آئیں میں آپ کا جلسہ کرواؤں گا، اگر میں شیعہ ہوں تو مجھ سے شیعہ بھاگ جائیں گے نا، کبھی مولوی وکی کو کیوں لے آیا تو؟ نے کہا حضرت بس بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے ایک بڑے نے غلطی کی تھی، ایک عورت سے شادی کی، وہ شیعہ تھی، وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے، شادی کر بیٹھے، اس کی لعنت آج تک ہمیں نہیں چھوڑتی۔ وہ چاہے یعنی خاندان نے بڑا روکا، لیکن وہ چپکے سے گاڑی پہ بیٹھ کے، موٹر پہ بیٹھ کے ڈرائیور کو لے کے کسی مجلس میں، شیعہ کی مجلس میں ضرور جاتی ہے، ماتم پہ بھی ضرور جاتی ہے، اپنی لڑکیوں کو بھی کالے کپڑے پہناتی ہے، چارپائیاں بھی الٹی بچھاتی ہے، اور کبھی کبھی بس چلے تو جھنڈا بھی لگا دیتی ہے، حضرت عباس علم بردار کا پنجہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ عذاب ہے جو ہمارے گھر میں ہے، ورنہ ہمارے خاندان کا کوئی بندہ شیعہ نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے میرا بھائی، اگر شیعہ لڑکی سے شادی کرو گے یہ عذاب آئے گا، اور اگر بریلوی لڑکی سے شادی کرو تمہیں قبر پہ سجدہ نہ بھی کروائے تو 11ویں تو پکا پکا کے کھلائے گی نا۔ وہ جو گھر میں جناب ہو گئے پیر سائیں کے نام کا دودھ ہے اور شیرنی ہے، صبح اب انکار کرو تو لڑائی اور کھاؤ تو حرام، اس لیے بچنے کی کوشش کرو، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انا نشہدک بانک انت اللہ لا الہ الا الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین،
واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعلنا مضغة للمازغين اللهم لا تجعلنا عقدة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو فرما برداری عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں تدریس ہے تحفیظ ہے تبلیغ ہے تعلیم ہے ان سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ ہمیں حرمین الشریفین کے ثمرات و برکات نصیب فرما. یا اللہ تمام آنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے. یا اللہ کسی کو اپنے دروازے خالی نہ فرما. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اعف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.